امریکی ریاست ورمونٹ کے قصبے نیو ہیون میں موجود اس قبرستان میں ایک پر اسرار قبر موجود ہے۔ 1893 میں بنائی جانے والی یہ قبر گھاس سے بھرے ہوئے ایک ٹیلے پر ہے جس کے اوپر ایک کنکریٹ بلاک رکھا ہوا ہے، لیکن پر اسرار بات یہ ہے کہ اس کنکریٹ بلاک کے اوپر شیشے کی یہ چھوٹی سی کھڑکی کیوں موجود ہے جس کے پار دیکھنے پر ہمیں 1893 میں مرنے والے ایک شخص کی لاش نظر آتی ہے۔ آخر آج سے تقریباً 130 سال پہلے مرنے والے اس شخص کو کس چیز کا خوف تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنی قبر پر کھڑکی لگانے کا کہا؟ یہ شخص کون تھا اور اس پر اسرار خوف کے پیچھے کون سے راز اس لاش کے ساتھ دفن ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ 1893 میں بنائی جانے والی اس قبر پر 14 اسکوائر انچز کا گلاس نصب کیا گیا ہے، جسے اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ باہر سے دیکھنے والا شخص آسانی سے اندر نہ جھانک سکے، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے اور ٹارچ لائٹ کا استعمال کرنے پر اس قبر میں موجود شخص کی لاش کو نیکڈ آئی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس قبر میں موجود شخص کا نام ٹیموتھی کلارک سمتھ تھا، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا۔ ٹیموتھی اپنی ساری زندگی ایک ڈر کا شکار رہا، اور یہ ڈر بھی ایسا تھا کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ قبر میں زندہ دفنائے جانے کا ڈر، جسے ٹیفوفوبیا بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیفوفوبیا ایک ایسا ڈر ہے جس میں انسان قبر میں غلطی سے مردہ قرار دے کر دفنا دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم بات کر رہے ہیں 1893 کی، جب میڈیکل سائنس کا مقابلہ آج کی جدید ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا زندہ دفنائے جانے کا یہ ڈر بے جا نہیں تھا، اور ایسے کئی کیسز 18ویں صدی میں رپورٹ ہو چکے تھے جس میں کئی لوگوں کو غلطی سے میڈیکلی ڈیڈ قرار دے کر دفن کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے بیشتر کی تعداد کوما کے مریضوں کی تھی، جو دفنائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد ہوش میں آئے اور قبر سے باہر آنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دردناک موت کا شکار ہوئے۔ ایسے لوگوں میں سے ایک شخص جان ڈیونز بھی تھا، جو کہ اسکاٹ لینڈ کا فلاسفر تھا۔ جان ڈیونز کو کوما کا عارضی دورہ پڑنے پر ڈیڈ قرار دے دیا گیا اور زمین میں دفن کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر اس کی قبر کو دوبارہ کھولا گیا تو اس کی لاش لکڑی کے تابوت سے باہر نکلی ہوئی ملی، اور اس کے ہاتھ بری طرح زخمی تھے، اور یہ شخص قبر سے باہر آنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے حقیقت میں دردناک موت کا شکار ہو چکا تھا۔ اور اس دور میں ایسے کئی واقعات رپورٹ ہو رہے تھے۔ 1885 میں جینکنز نامی شخص اور 1886 میں کولنز نامی کینیڈین گرل بھی ایسی ہی دردناک موت کا شکار ہو چکی تھی۔ یہ ایسا دور تھا جب اس وقت کے ناول رائٹرز نے اس ڈر پر کتابیں لکھنا شروع کر دی تھی۔ ایسی ہی ایک کتاب ایڈگر ایلن نے بھی لکھی، جس کا نام دی پری میچور بریل یعنی قبل از وقت تدفین تھا۔ 18ویں صدی میں جب یہ واقعات کثرت کے ساتھ رپورٹ ہونے لگے تو چند کافن مینوفیکچررز نے سیفٹی کافنز کے نام سے تابوت تیار کرنے شروع کر دیے۔ ان کافنز کو خاص ڈیزائن اور طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی کافن میں موجود شخص دوبارہ ریوائیو ہونے کے بعد قبر سے باہر موجود لوگوں کو اشارہ دینا چاہے تو اس کافن کو استعمال کر کے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ ان ڈیزائنز میں سے سب سے مقبول ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ کافن کے اندر ایک رسی کو لگا دیا جاتا، جس کا ایک سرا کافن کے اندر اور دوسرا سرا کافن اور قبر سے باہر رکھا جاتا۔ اس باہر والے رسی کے کنارے پر یا تو ایک بیل لگا دی جاتی اور یا پھر ایک فلیگ لگا دیا جاتا، جو رسی کھینچنے پر آسمان کی طرف بلند ہو جاتا۔ اور اسی طرح کے مزید کچھ ڈیزائنز میں تو سیڑھی کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا دروازہ بھی موجود ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر کافن مینوفیکچررز کے ڈیزائن میں کئی فلاز موجود تھے، جیسا کہ سانس لینے کے لیے بریدنگ ٹیوب بھی موجود نہیں تھی۔ خیر، ان تمام خامیوں کے باوجود 18ویں اور 19ویں صدی میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ انہیں سیفٹی کافنز میں دفنایا جائے، اور اسی فوبیا کی وجہ سے ٹیموتھی کلارک نے بھی اپنی قبر پر ایک شیشے کی کھڑکی نصب کروائی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کھڑکی کو توڑ کر باہر آ سکے۔ اس کے علاوہ ٹیموتھی کی لاش کے ہاتھ میں ایک بیل تھما کر اس کو دفن کیا گیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کا استعمال کر کے باہر سگنل دے سکے۔ اور آج کے دن ٹیموتھی کی یہ شیشہ
ہمیشہ لگی ہوئی قبر ہمیں پرانے وقتوں کی یاد دلاتی ہے جب میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ہسٹومیٹف کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔